ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست آپ کے وہ تمام منتخب نمائندے ہوتے ہیں جن کو آپ ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں۔ بے روزگاری ہے، غربت ہے، بھوک ہے، اس پہ وہ کام کریں، سیاسی طور پہ اپنے مسئلوں پہ، اپنے ایشوز پہ منظم ہوں اور پھر اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ نکالیں۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس میں اتنا ہی وہ تنظیم مضبوط ہوگی، اتنا ہی اس کی بات میں وزن ہوگا۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں سیاسی سوشل ورک پہ۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں، خاص طور سے نوجوان ہیں جو کہ سوشل ورک کرتے ہیں اور لوگوں کی مختلف طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ایک خاص قسم کے سوشل ورک کی بات کر رہی ہوں جس کو میں سیاسی سوشل ورک کہتی ہوں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں بہت سے لوگ کال کرتے ہیں مختلف علاقوں سے ملک کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے علاقے میں لوگوں کی کچھ مدد کریں، مطلب یا ان کو کوئی راشن دیں، کسی طرح کا ریلیف دیں، ان کا کوئی پانی کا مسئلہ ہے، کوئی سڑکوں کا مسئلہ ہے وہ حل کریں، یا کوئی فری میڈیکل کیمپ لگائیں، راشن دیں، یا پھر یہ کہ کوئی اگر قدرتی ان کو آفت آئی ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں آپ ان کو کوئی ریلیف دیں، تو پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور پھر آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور آپ کو ووٹ بھی دیں گے۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی پارٹی کا کام ہوتا ہے، یا سیاسی پارٹی کو اس طرح سے سوچنا بھی چاہیے، یا سیاسی پارٹی کو لوگوں کی ہمدردیاں اس طرح سے حاصل کر کے اس کو پھر اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دراصل پھر سے لوگوں کا استحصال کی ایک اور طریقہ ہے ان کا، یا لوگوں کی مجبوریوں سے سیاسی فائدہ اٹھانے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو برابری پارٹی پاکستان یہ نہیں کرتی، اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے مسئلے ایک سسٹینیبل طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ دراصل ریاست کا کام ہوتا ہے، اور ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست آپ کے وہ تمام منتخب نمائندے ہوتے ہیں جن کو آپ ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل تو نظام ایسا ہو کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے مسئلے پیدا ہی نہ ہوں، اور اگر ہوں بھی تو وہ لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ حل ہو جائیں۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ جو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، بھوک ہے، اس پہ وہ کام کریں۔ بہرحال جو ریاستی مشینری ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر ریاست کام اپنا نہیں کر رہی، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، تو پھر شہریوں کا یہ حق بنتا ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ احتجاج کریں اس پہ، اپنا مطالبہ وہ اپنے جو لوکل حکام ہیں، افسران ہیں، لوکل محکمے ہیں، وہاں تک لے کے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انفرادی طور پہ تو نہیں ہو سکتا، اکیلا بندہ تو نہیں جا کے اپنا مسئلہ وہاں پہ بیان کر سکتا، تو اس کے لیے ایک اجتماعی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اجتماعی سٹرگل کی یا اجتماعی ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے منظم ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے تنظیمیں بنتی ہیں، اور یہ کیونکہ ایک سیاسی کام ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک سیاسی پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک پلیٹ فارم ہوگا تو آپ اس پہ منظم ہوں گے نا۔ تو برابری پارٹی پاکستان لوگوں کو یہ پلیٹ فارم دیتی ہے کہ وہ سیاسی طور پہ اپنے مسئلوں پہ، اپنے ایشوز پہ منظم ہوں اور پھر اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ نکالیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ برابری پارٹی پاکستان کے ممبرز، کوآرڈینیٹرز اپنے اپنے علاقے میں برابری پارٹی کی تنظیمیں بنائیں، مسئلوں پہ بنائیں، ایشوز پہ بنائیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں، اس مہم کا حصہ بنائیں۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس میں اتنا ہی وہ تنظیم مضبوط ہوگی، اتنا ہی اس کی بات میں وزن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی زیادہ تنظیمیں ہوں گی اس سے وہ پارٹی جو ہے وہ بھی مضبوط ہوگی، پارٹی کی بھی بات میں ایک قوت ہوگی۔ جب جتنے زیادہ لوگ مل کے بات کرتے ہیں اس کی بات جو ہے وہ زیادہ سنی جاتی ہے۔ تو اس طرح جب لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس طرح جو متحد اور منظم ہو کے کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکلتا ہے۔ اس کو میں کہوں گی کہ یہ سیاسی سوشل ورک ہے، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل طریقے سے آپ لوگوں کے مسئلے حل کریں، جو کہ صحیح طریقہ ہے، نہ خیراتی کام کرنے سے یا NGOs کے تھرو، یا لوگوں کی کسی بھی امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی منت سماجت کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ وقتی طور پہ شاید ہو جاتے ہیں لیکن اس کا لانگ ٹرم کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا۔ ہماری تو نسلیں ایسی ان علاقوں میں رہ رہی ہیں جہاں یہ مسئلے جو ہیں کبھی ختم ہی نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کو سیاسی طور پہ حل نہیں کیا جا رہا، سیاسی طور پہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ کام کرنے سے نہ صرف یہ کہ لوگ جو ہیں وہ ان میں خود اعتمادی بھی آتی ہے، ان کو آپس میں مل جل کرنے کا، متحد ہو کے منظم ہو کر کام کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، ان کو ریاستی امور کا بھی سمجھ آتی ہے کہ کون سا مسئلہ کہاں پہ حل ہوگا، کس سے بات کرنی ہوگی۔ ان میں ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ شہری کے طور پہ وہ اپنے مطالبات لے کے جا سکتے ہیں، کہیں تک بھی لے کے جا سکتے ہیں۔
پرامن طریقے سے اور پولیٹیکل طریقے سے. تو اس طرح کا سوشل ورک دراصل ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، لوگوں کے ذہن بدل سکتا ہے، لوگوں کو آرگنائز کر سکتا ہے. تو برابری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ممبرز اور کوآرڈینیٹرز اس طرح کا سوشل ورک کریں، سیاسی سوشل ورک کریں، لوگوں کو منظم کریں. اچھا، اب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو منظم کرنے کے لیے ان کو آگہی دلانی ہوتی ہے، ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے، ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں، آپ نے ان کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. اور یہ کام جو ہے یہ لیڈروں کا ہوتا ہے، یہ لیڈرشپ سکلز چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے. تو برابری پارٹی پاکستان کو تو لیڈرز چاہیے، وہ لوگ چاہیے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، جن میں یہ صلاحیت ہے یا وہ اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ میں یہ جذبہ ہے، اگر آپ لوگوں کے مسئلے اس طرح سے حل کرنا چاہتے ہیں، ان کو منظم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ برابری پارٹی پاکستان سے رجوع کریں، کیونکہ برابری پارٹی پاکستان عام لوگوں کو سیاسی لیڈرشپ میں لانا چاہتی ہے.